پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں اور جس طرح سے پی ٹی آئی کے لیڈران ایک بار بار کہہ رہے تھے جی ریلیف ملنے والا ہے، ایک کیس میں تو آج ریلیف مل گیا، باقیوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آنے والے دنوں میں آپ کو بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر دکھائی دے رہے ہیں بہت جلد؟ اب نا ون لائنر تو لگتا ہے کہ ایسا نہیں لگ رہا کہ جلدی باہر آ جائیں گے. آج یہ 190 پاؤنڈ کے کیس میں بھی آپ دیکھ لیں تو وہ جو اس وقت انہوں نے ضمانت تو دے دی ہے لیکن کنوکشن سزا کو معطل نہیں کیا جو انہوں نے کہا تھا پرے کی تھی کہ سزا معطل کر دیں. سزا معطلی کا مطلب تو بڑا واضح طور پہ ہوتا ہے کہ کیس جو ہے نا وہ جس کے اوپر الزام ہے اس کے حق میں جا رہا ہے. ویسے بھی کہتے ہیں کہ جس نے کرائم کیا ہوتا ہے وہ تو بیبی آف دی کورٹ ہوتا ہے، اس کی بات زیادہ سنی جاتی ہے. لیکن جس طرح کے باقی کیسز بھی ہیں اس میں ضمانت تو ہو سکتی ہے. پھر آگے جو مرحلے ہیں، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈیلے کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اتنی آسانی کے ساتھ ان کی جو ہے نا وہ رہائی ہو سکتی ہے. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آمنا عدالت سے زیادہ یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے. دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ہمارے ملک میں عدالت ہو، ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہو، باقی اور ادارے ہوں، کوئی اتنی آزادی کے ساتھ ہم یہ کہیں کہ فیئرنس کے ایلیمنٹ کے ساتھ کام ہوتا ہے اس ملک میں. کاش اگر ایسا ہوتا تو آج جس جگہ ہم پہنچے ہوئے ہیں کبھی نہ ہوتے. 126 میں سے اب کہا جا رہا ہے لیٹسٹ 140 نمبر پہ ہماری چلی گئی عدلیہ. سو از ادر انسٹیٹیوشن. تو زیادہ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو اتنی آسانی کے ساتھ ان کے حق میں فیصلہ ہوگا. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ایک دباؤ بڑھ رہا ہے. ابھی دیکھیں جو پریشر آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ بھی آ رہا ہے اور ایک انسائڈ رویہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک تناؤ کی کیفیت آپ عدالتوں میں، عدلیہ میں اور اسٹیبلشمنٹ میں دیکھ رہی ہیں، عدلیہ میں اور پولیٹیشین کے درمیان دیکھ رہی ہیں. ابھی آج دیکھ لیں بیک ٹو بیک 3 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں. فیصل باڈا نے کی، طلال چودھری نے کی، پھر آپ کے گورنر سندھ نے انہوں نے کی. سب کا موقف آپ کو بھی سمجھ آ رہا تھا، مجھے بھی سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کس کے لیے کہہ رہے ہیں. جی اب یہ دباؤ تو ظاہر ہے دونوں طرف سے بڑھایا جائے گا. اور بڑی سخت باڈا صاحب کی تو پریس کانفرنس انہوں نے بڑے کھلے انداز میں کہا کہ بھائی ثبوت لے کے آؤ تو بات کرو، الزام مت لگاؤ. پگڑی اچھالو گے تو پگڑیاں اچھالی جائیں گی. تو ظاہر ہے وہ تھریٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اب سوال کیا ہے؟ دیکھیں ہم نا سوال یہ ہے کہ جو ہم ٹھنڈے دل سے کریں، آپ بھی کریں، میں بھی کریں، کہ بھئی آپ جب کرائسس میں ہو، اسپیشلی جو لیڈر اور ایک بڑی پارٹی کا لیڈر ہو جسے ایک بڑے ووٹ بینک کے ساتھ لوگ جیت کے بھی وہ آیا ہو، سب کو پتہ ہے کہ وہ جیتا ہوا آدمی ہے لیکن اس کو حکومت نہیں ملی. کہاں غلطی ہوئی ہے، کہاں پہ اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہیے، وہ اپنے رویے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے. آج بھی دیکھ لیں بلاول بھٹو زرداری نے سخت تقریر کے باوجود انڈائریکٹلی کہا کہ بات کرو اب سے، آپ تو ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. زرداری صاحب کہتے ہیں بات کرو، نہیں کرنا چاہتے. نواز شریف صاحب نے یہاں تک کہہ دیا ان کے بندے نے ثناء اللہ نے کہ بھئی یہ اگر بات چیت شروع کی جائے گی تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی بھی ہو سکتی ہے. اب ان کو جو اہم بات ہے کہ لگتا ہے بانی پی ٹی آئی کو کہ میرا نیریٹو جو میں نے بنایا اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ تو نواز شریف سے میں نے چھینا تھا. نواز شریف صاحب کا دکھ اب یہی ہے کہ میرے پاس رہنے کے لیے کچھ نہیں. مجھے بلایا تھا حکومت دینے کے لیے، بھائی جو ہیں وہ تو ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ گئے ہیں. تو مجھے تو کوئی پوچھ نہیں رہا. ان کی اپنی سیٹ یاسمین راشدہ والی وہ کہتے ہیں ڈاکٹر والی نہیں کر سکے. اب مسئلہ ہے کہ ایک طرف نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ 2-4 دن میں آپ دیکھ لیں صدارت سنبھال لیں گے اور پھر یہ سیاسی معاملات پہ آتے ہیں. میں چاہ رہی ہوں ابھی ہم اس کیس پہ بات کریں کیونکہ آگے چل کے ہم جس طرح سے ابھی آج سیاسی ہیپننگز ہوئی ہیں، مولانا صاحب بھی آ جائے ہیں منظر عام پر، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. احتشام صاحب ان کی بھی آتا ہے. ایک بات آمنہ میں آپ کو بتا دوں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں میرے خیال سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہم لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے، ان کے وکلاء کے سیاستدانوں سے ہوتی ہیں، وہ سب اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ جی ہمیں تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا. بالکل فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی. ہم نے جس انداز سے ٹیک آن کیا ہوا ہے یہ اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے سینس تو پریویل کرنی چاہیے اسٹیج پہ کہ جب عدلیہ آپ کے ساتھ کچھ نرم رویہ رکھنے کی بات کر رہی ہے تو آپ دیکھیں دوسری سائڈ جہاں سے معاملہ آپ کے ساتھ خراب ہوا اس کو بھی ٹھیک کریں. اور آخری بات آپ نے دیکھیں بار بار بات آتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ جی آپ نے نائم ہے جو ہے نا آپ نے خود کروایا. آپ اس رویے پہ اگر نظر ثانی نہیں ہوگی نا، آپ معافی نہ مانگیں روز اور یہ کہنا بند کر دیں. ہر تیسرا بندہ جب یہ کہتا ہے نہیں جی انہوں نے خود کروایا تو میرا خیال ہے یہ بات آگ لگانے والی بات ہے. کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بات نہیں مانے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.